بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلا سورہ مبارکہ ملک کی پہلی چند آیات، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ بھائی میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اردو کے محاوروں میں ایک محاورہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اچھا، ہاتھ جیسے ہی سوچا فوراً 5 انگلیاں، اس میں 14 پوروے، یہ کوئی ہاتھ ستن ہاتھ نہیں بنے، یہ ہاتھ ستن ہاتھ نہیں بنے ہمارے، یہ بنانے والے نے منصوبتاً بنائے۔ اور حادثے میں اور منصوبے میں فرق یہ ہے، توجہ، حادثے میں اور منصوبے میں فرق یہ ہے کہ جہاں نظم پایا جائے وہاں منصوبہ ہے، اور جہاں بے ہنگمی پائی جائے وہاں حادثہ ہے۔ اب خود ہی طے کر لو میرے بچوں، یہ کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ؟ اگر یہ کائنات منصوبہ ہے تو اس میں نظم ہو، اور اگر یہاں نظم ہے تو مانو کہ منصوبہ ہے۔ تم سے 2 گلیاں بغیر کونسلر کے نہیں چلتی، کائنات بغیر اللہ کے چلاتے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو جب یہ ہم ہاتھ سوچتے ہیں نا تو اس میں 5 انگلیاں، اور 5 انگلیوں میں 14 پوروے۔ جو 14 پوروے بنا سکتا تھا وہ 16 بھی 13 بھی بنا سکتا تھا۔ اگر اللہ تو رازوں میں بات کرتا ہے نا، اسرار اور رموز میں بات کرتا ہے جی، وہ تو توجہ دلانا چاہتا ہے، سونے نہیں دینا چاہتا، وہ قوم سو جائے، وہ جگائے رکھنا چاہتا ہے، جاگے رکھنا چاہتا ہے۔ تو جب کبھی، اچھا بہت سے لوگوں کو ماننے کی عادت نہیں ہے، مگر اللہ کو منوانے کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے منوانا، وہ خوب جانتا ہے۔ جو وسیلے کو نہیں مانتے نا، وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا مانگتے، آج نہیں کل غور تو کریں گے کہ 5 اور 14 کا بڑا گہرا تعلق۔ یہ ایک میں نے عامیانہ بات کر دی، ایک عامیانہ بات کر دی، اور مجھے عامیانہ بات بھی کرنی ہے کیونکہ مجھے جو سن رہے ہیں وہ تنقیدی نگاہ سے بھی سن رہے ہیں، اور جتنا پیار میرے ساتھ ہے شاید ہی کسی کے ساتھ ہو۔ وہ ایک کہتا ہے کہ جی صبح کھانے وال جاتا ہے، شام میں حیدرآباد جاتا ہے، تو میں اسے اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بہت دیر نہیں بٹھانا مجھے اپنے عزیزوں کو۔ اچھا، ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کا ہاتھ بھائی، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ بیدہ الملک، ہاتھ پنجہ مانا، کلائی اس کو جوڑنے کے لیے ماننی پڑی، کلائی کو لٹکانے کے لیے کوہنی ماننا پڑی، کوہنی کو ٹکانے کے لیے بازو ماننا پڑا، بازوؤں کو جوڑنے کے لیے باڈی ماننا پڑی، اور بدن کو کھڑا کرنے کے لیے پیر ماننا پڑے۔ ایک ہاتھ کیا مانا، پورا بت تیار ہو گیا۔ تو ہم سے تو اللہ کا ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں صفحہ قرآن کا پلٹ رہا ہوں، اللہ نے تو اپنے 2 ہاتھوں کی بات کی ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ متکبر ہو گیا تھا یا پنجتن میں سے تھا؟ عالین میں سے تھا جی، یا تکبر کر رہا تھا یا ان میں سے تھا؟ یعنی وہ اور متکبر ایک نہیں ہے۔
عالین اور ہیں، متکبرین اور ہیں. کسی کا بلند جگہ پر بیٹھنا تکبر کی علامت نہیں ہے. وہ اللہ جسے بلند مقام پر بٹھا دے، اللہ کے معاملات ہیں. تو یہاں دو ہاتھ، اچھا میرا ایک سیدھا ہاتھ ہے، آپ کا اور میرا ایک صحیح حال ہے، اور ایک الٹا ہاتھ ہے. تو جب اللہ دو ہاتھوں کی بات کر رہا ہے تو اللہ کے الٹے اور سیدھے ہاتھوں کا تصور کوئی کرے گا؟ اللہ کا میرا، اللہ کا الٹا اور سیدھا ہاتھ، یہ تو سوچا نہیں جا سکتا. اچھا جب یہ ہاتھ کوہنی کا محتاج، کوہنی بازو کا محتاج کوہنی بازو کی محتاج اور بازو باڈی کی، تو جو محتاج ہو وہ سمد نہیں ہے، جو سمد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے. تو وہ جب اللہ نہیں ہے تو پھر یہ ہاتھ کیسے؟ اچھا ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا کہ دو ہاتھوں کی بات ہو گئی، کیسے سمجھیں گے بھائی؟ اچھا آپ کا اور میرا ایک الٹا ایک سیدھا. میرے مولا معصوم امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، روایت پوری سن کے جانا بھائی، کوئی بیچ میں سے نہیں اٹھے. آدھا کلپ بنانے کا جو مزاج ہے اسے ختم کرنا ہوگا. یہ جو آدھے جملوں کے کلپ بنا رہے ہیں نا دوست ہمارے، میرے معصوم امام الٹا ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے تھے. 7ویں امام کی بات ہے. تو حضرت حشام نے دیکھا کہ ماجرا یہ ہے، سوال اٹھا کہ ہمیں تو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور امام اور معصوم اور صاحب عصمت ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو جانا تو انہیں کہیں اور تھا، مگر انہیں رخ کیا امام صادق کے گھر کا. جب حضرت کی گلی میں گئے تو سامنے سے ابو بصیر آ رہے تھے. حشام نے ابو بصیر کو دیکھ کر کہا کہ مولا سے ملاقات درکار ہے، مطلوب ہے. کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ان کے فرزند الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو انہوں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. جب میرے معصوم مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو پہلے تو میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں سے مراد وہی ہے جو تم اپنے بارے میں سوچ کر کہتے ہو کہ مکمل طاقت سے کام کرو. بھائی میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا. ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ بالٹی اٹھا رہا تھا مگر ایک ہاتھ سے نہیں اٹھ رہی تھی، آواز دے کر کہا بیٹا دونوں ہاتھوں سے اٹھ. یہ دونوں ہاتھوں سے جب بالٹی، پانی کی بھری بالٹی جب دونوں ہاتھوں سے اٹھوائی گئی تو گویا پورے بدن کی طاقت کا استعمال ہوا ہے. دونوں ہاتھ مملکت بدنیہ کی طاقت کا اظہار ہے. مملکت الہیہ کی طاقت کے اظہار کو علی کہتے ہیں. میرے مولا نے فرمایا، توجہ، میرے مولا نے فرمایا کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں.